الدنيا شتت وفات علينا المي أنا وولادي. ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کا اپنا بچہ اس طرح سونے پر مجبور ہو تو کیا گزرے گی۔ یہ تباہی مکمل طور پر روکی جا سکتی ہے۔ سکائی نیوز کی تفتیش بتاتی ہے کہ امداد سے بھرے گودام، خیمے، سردیوں کے کپڑے، گدے اور ضروری طبی امداد سب کچھ موجود ہے مگر استعمال نہیں ہو رہا۔ اردن کے حکام کہتے ہیں کہ 6000 سے زیادہ ٹرک تیار کھڑے ہیں، لیکن اسرائیل مسلسل اس امداد کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ امدادی ادارے خبردار کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نسل کشی سے تباہ ہونے والی آبادی اور اب آنے والا سخت سرد موسم، یہ معمولی سی امداد بالکل ناکافی ہے۔ درجہ حرارت گرنے اور بارش کے باعث کیمپ پانی سے بھر گئے ہیں اور خیمے کیچڑ اور گندے پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ بے سر و سامانی میں بھاگنے والے خاندان اب گیلی زمین پر سو رہے ہیں، ان کے پاس کوئی خشک چیز نہیں اور بچے پوری رات گیلے کپڑوں میں کانپتے رہتے ہیں۔ امدادی کارکنان کے مطابق صاف پانی کی شدید کمی اور صفائی کے نظام کی تباہی کے باعث پانی سے پھیلنے والی بیماریاں اسہال، ہیپاٹائٹس تیزی سے پھیل رہی ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو بھوک سے پہلے ہی کمزور ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شیخ اور بچے آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں کیونکہ کوئی اور متبادل نہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روزانہ صرف 200 ٹرک بھی حقیقی ریلیف لا سکتے ہیں، مگر غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہونے کے بعد پوری بستیاں مکمل تباہی کے دہانے پر ہیں جب تک کہ فوری امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر آپ غزہ میں عطیات بھیجنا چاہیں تو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر میسج کریں۔ آپ کی امداد ضرورت مند اور حقدار بیواؤں اور یتیم بچوں تک امانت کے طور پر پہنچائی جائے گی۔ شکریہ۔